پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علی ظفر صاحب، یہ جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر جو کچھ فیصلے ہو رہے تھے اور خاص طور پر جو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی، جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سامنے آیا، اب اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ پارلیمنٹ اپر ہاؤس کا حصہ ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو حکومتی حلقوں میں کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آئے؟ جی، 18ویں ترمیم یہ پہلے بھی ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا، اور 27ویں ترمیم سے پہلے بھی آپ نے مجھے اسی پروگرام پہ سوال پوچھا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریومرز ہیں اور اطلاع بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے ہمارے پاس کہ ایسی ہونے جا رہا ہے۔ تو 28ویں ترمیم کا بھی اب پہلے تو صرف افواہیں تھی، لیکن اب تھوڑی تھوڑی انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ شاید 28ویں ترمیم کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی عدلیہ کے لحاظ سے بھی اور کچھ الیکشنز کے لحاظ سے بھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا 18ویں ترمیم میں جو بہت ساری شکیں تھیں، جس میں یقینی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن کو، یعنی تعلیم و تربیت کو، اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں یہ وفاق میں، اور NFC ایوارڈ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں اور انفارمیشن اب سننے میں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ایسی کوئی بات ہو۔ اچھا علی ظفر صاحب، آخر میں سر مختصراً یہ جیسے آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب بھی ہماری حکومتی جو وفاقی وزراء ہیں، جو حکومتی رہنما ہیں، ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی تھی وہ ابھی بھی موجود ہے کمیٹی، اگر PTI چاہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور آپ کا یہ موقف ہے PTI کا کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب PTI اسٹیبلشمنٹ کے بجائے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے حکومت کا یہ اور یہاں کے وزراء کا یہ کہنا کہ ہم تیار ہیں، یہ ایک میرا خیال الفاظی بیان ہے، صرف ایک سیاسی بیان وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، اگر حقائق دیکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے صاف کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں پہ تشدد بھی ہوتا ہے، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کی جو خاندان ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، پکڑ کے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے ماحول میں یہ کہہ دینا کہ ہاں آپ بات چیت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جہاں تک PTI کا تعلق ہے، ہم نے آپ نے خود ذکر کیا کہ مینڈیٹ دیا ہے ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ جو بھی اس کے اوپر حکمت عملی آگے بناتے ہیں، جس طرح وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی راستے ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہو، اور رہائی ممکن صرف اس طرح ہو سکتی ہے میری نظر میں اگر عدلیہ جو ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کی فیصلے کرے۔ تو ہمارا موقف کوئی ناجائز نہیں یا بہت آؤٹ آف دا باکس نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز سنے جائیں اور ان کا انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو۔ جو ان کے کیسز ہیں خان صاحب کے، وہ میں نے سارے دیکھے ہیں، میں جانتا ہوں، ان میں کوئی سچائی پہ مبنی نہیں بلکہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کا جواز نہیں کہ ان میں ان کو سزا ہو۔ چلیں، بہت شکریہ علی ظفر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر علی ظفر صاحب کو آپ نے سنی، اب ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو نون لیگ کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔